بہت سارے لمحے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں دی۔ یہ عجیب سی بات ہے، جو بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آج مسلمان یہ سوچتا نہیں ہے۔ اسی کی وجہ ہے کہ مسلمان نبی علیہ السلام کی طرف باتیں منسوخ کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاتا نہیں، کوئی بات وہ کہہ دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ میں نے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نیٹ پر مجھے دکھاتے ہیں موبائل کے اوپر کئی ایسی روایات من گھڑت ہوتی ہیں جن کا نہ آگا ہوتا ہے، نہ پیچھا ہوتا ہے، نہ ان کی بنیاد ہوتی ہے، لوگ بھیج دیتے ہیں جی فرمان نبی فلاں فلاں، عجیب سی بات ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ ذرا بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے، یہ آسمان سے اترا ہے، اس کے اندر اب کمی بیش کیے جائز نہیں، اور یہ گمراہی کا ذریعہ بن جائے گی، دین اسلام کو بدنام خراب کر دے گی، جس کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے دین سے یا تو خارج کر دے گا یا پھر اس کی خصوصی نگاہ ہوگی کہ یہ بندہ کہاں تک یہ ظلم کی انتہا کو پہنچتا ہے، پھر اللہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مشکل واقعہ یہ آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگی۔ آپ سارے جانتے ہیں، قرآن میں موجود ہے سورہ نور کے اندر۔ یہ بہت زندگی کا بڑا ہی نازک موقع تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خامد ہے، حضرت عائشہ ایک بیوی ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں، علی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاشرے کے حالات کیا ہیں اور میرے اوپر کتنی پریشانی ہے، آپ اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن میرے بھائی ہیں، اب تو آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں، تو مطلب یہ تھا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں اور کوئی اور شادی کر دیں۔ اب دیکھیں یہ اپنے ایک بھائی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی ہے، ان کی تربیت بھی میں نے کی ہے، ان کو داماد بھی جو ہے وہ میں نے بنایا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی یہ بتاتی ہے کہ میرے نبی آپ معاملات میں مشورہ ضرور کریں، ان سے مشورہ کریں، لیکن فیصلہ کرنا یہ مشورے سے نہیں ہوگا، یہ فیصلہ آپ نے آخر میں کرنا ہے، جو میری طرف سے اشارہ آئے گا بھائی اس کے ذریعے فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں ساتھیوں سے مشورہ لیا۔ اسی لیے یاد رکھیں، دنیا میں اگر آپ کو بھی کوئی پنچایت، کوئی کہاوت، کسی جگہ کے اوپر مصالحاتی کمیٹی آپ کو بلاتی ہے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں، تو کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ میرا مشورہ مانا کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ ذہن میں رکھا کرو کہ اللہ کرے میری زبان سے وہ مشورہ نکلے جو اللہ کو پسند آئے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت زینب سے پوچھا کہ زینب مجھے اس بارے میں مشورہ دو۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اگرچہ میری سوکن ہے لیکن آپ کی بیوی ابو بکر کی بیٹی ہے، عائشہ کے بارے میں میرے کان، میری آنکھیں، میری زبان محفوظ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ عائشہ ایسی پاک دامن ہے کہ جس کے اوپر نہ میری زبان کوئی عیب لگاتی ہے اور نہ ہی میرے کان اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ میرے کانوں نے اس کے بارے میں کوئی غلط خبر سنی، یہ نہیں، اور نہ میں نے اپنی آنکھوں سے عائشہ کی کوئی ایسی حرکت دیکھی ہے کہ جس کے اندر مجھے کوئی اعتراض ہو، یہ بھی ایک مشورہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے آپ کو ایک مشورہ اور دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مزید حضرت عائشہ کی خادمہ بحیرہ سے پوچھیں۔ بحیرہ یہ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی تھی لیکن یہ آزاد تھی، حضرت عائشہ کی لونڈی نہیں تھی، آزاد تھی، صاحب اختیار تھی۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ بحیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی کہ عائشہ میں نے مالکوں سے مخاطبت کی ہے،
میں نے ان کے ساتھ 9 اونٹ کی اپنی قیمت مقرر کی ہے، جو انہوں نے مجھے چھوٹ دی ہے کہ چاہے نقد دے دو چاہے قسطوں میں دے دو، اور قسط بھی سال کے بعد 1 روپیہ دے دے، 9 سال لگیں گے اس کو پورا کرتے ہوئے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں تاکہ میں پیسے ادا کر کے میں آزاد ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بریرہ آپ اپنے مالکوں سے کہہ دیں کہ وہ تجھے میرے ہاتھوں بھیج دیں، میں آپ کو پورے کا پورا خرید کر قیمت آپ کی دے کر میں آپ کو آزاد کر دوں۔ مالکوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم نے بیچنا نہیں۔ مکاتبت ہوئی ہے، عائشہ سے کہا تمہاری مدد کر دے، تم ہمیں پیسے دے دو اور آزاد دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آپ بریرہ کی قیمت دے دیں، یہ گویا کہ قیمت جب آپ نے دی ہے تو آپ نے اس کو خرید لیا ہے، یہی بے خرید لیا ہے اور آپ اسے آزاد کر دیں۔ چاہے یہ لوگ جتنی شرطیں لگاتے رہیں، سوچنے میں اپنے موضوع کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں کہانی سنا رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر میرے موضوع کی دلیل موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پیسے دے دی، رقم دے دی، بریرہ میرے پاس آ گئی، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کے مالکوں نے کہہ دیا کہ بریرہ کو ہم نے آزاد کیا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مکاتبت ہوئی ہے، لہذا اس کی آزادی کی نسبت ہماری طرف ہے اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت سے جہنم سے آزاد کرے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ کی شریعت کے اندر جو شرطیں نہیں ہیں، چاہے وہ 100 شرطیں ہوں، دنیا لگا لے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جس چیز کی کوئی شخص قیمت ادا کرے گا وہ اس کا مالک بنے گا، وہ اس کا مالک بنے گا، کی نسبت اسی شخص کی طرف ہوگی جس نے قیمت ادا کی۔ اب دیکھیں آپ، ہم دنیا کے اندر سودا صرف کرتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ تاجر ہوں گے، کوئی ڈیلر ہوں گے، کوئی کس محکمے میں ہوں گے، آپ بھی دنیا کے اندر ایک سودا کر رہے ہیں، کوئی کسی جاب کے اوپر ہوگا، کوئی ملازمت پر، یہ بھی ایک سودا ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے مالک یا آپ کے جو دوسرے فریق ہیں وہ آپ کے ساتھ، اور خود آپ کتنے اللہ کی اس وحی کے مطابق چل رہے ہیں، یہ دیکھنا آپ کا کام۔ اگر آپ کہیں پر بھی کتاب و سنت سے ہٹ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ جتنا سمجھیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اس معاملے کے اندر ہم مخلوق کے اوپر ترس کر رہے ہیں، اللہ کو ایسا کوئی قبول نہیں۔ اللہ کو قبول تب ہے کہ جب یہ سارے معاملات اس کی وحی کے مطابق، کیونکہ ہم پابند ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے دین کے اوپر، اس کے نظام پر رہنے میں، کیونکہ اس نے حکم دے دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر، یہ مسلمان بھائیوں میں کرنا پڑے گا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بریرہ کو بلایا، بریرہ سے پوچھا، بریرہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ، بریرہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل پاک دامن ہے، ذرا بھی ان کے اندر کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی عمر کی ہے، چھوٹے پن کی وجہ سے ان سے غفلت ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، کہتی ہے میں نے ان کو کتنی مرتبہ دیکھا کہ آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوند کر گوندتے گوندتے ان کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، وہیں پر لیٹ جاتی ہیں، بکری آتی ہے وہ گوندا ہوا سارا آٹا کھا جاتی ہے، عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، چلو آٹے کو کوئی محفوظ کر کے رکھ دو، فریج میں رکھ دو، نہیں، وہیں پر لیٹ۔ غفلت ہے، بس یہ وجہ ہے غفلت کی کہ عائشہ سے کوئی غفلت ہو گئی، قافلے سے پیچھے رہ گئی، بنانے والوں نے بات بنا لی، معاملہ اتنا سیدھا ہے۔ لیکن دیکھو مسلمان اللہ کی وحی کا پابند ہے، اس وقت وحی کے اترنے کا زمانہ تھا۔ اس بارے میں اب اللہ کیا فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، لیکن جتنی وحی آئی تھی
اتنا فیصلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، اکٹھا کیے، اوس و خزرج کے لوگ بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ یار کچھ لوگوں کی باتیں مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اب تم میں سے کون ہے جو ایسے بندوں کو تھوڑا سا ٹھکانے لگا دے، ان کو سمجھا دے۔ اتنے تک، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی سے اتنی اجازت موجود تھی کہ جو لوگ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، پریشانی کا سبب ہیں، ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ مقابلہ کریں۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کعب بن اشرف کو صحابہ کے ذریعے ٹھکانے لگایا، اسی طریقے سے ابو رافع کو ٹھکانے لگایا۔ اب یہاں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اس ساری پریشانی کا جو مین کردار لوگ ہیں نا، ان کو رستے سے ہٹائے۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچ گئی، پریشانی ہو گئی، اب دو گروہ بن گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرایا، بس جو اللہ فیصلہ کرے گا کرے گا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ یہ اس وقت اپنے باپ کے گھر میں نبی علیہ السلام کی اجازت سے ماں باپ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے گھر میں پہنچ کر حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کر عائشہ سے کہا، عائشہ معاملے کا آپ کو پتہ لگ چکا ہے، ساری آپ کو رپورٹ ہو چکی ہے، جب تک آپ میرے گھر میں تھی آپ کو کوئی صحیح پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ ہے کہ آپ کو سارا پتہ چل گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم بھی اللہ سے دعا کرو، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ معاملے کو صحیح کرے، اور اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو پھر بھی ہمیں بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یعقوب اور اس کے گھر والوں کی مثال ہے، کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے خواب کو یاد کر کر کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یوسف مر نہیں سکتا۔ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ تو بادشاہوں والا خواب تھا، نبیوں والا خواب تھا، میرا بیٹا نبی بننا ہے، بادشاہ بننا ہے، ہم نے اس کے ماتحت ہونا ہے، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ یہ بھائی کہتے ہیں اس کو بھیڑیا کھا گیا، مجھے نہیں سمجھ لگتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یعقوب تو بڑا عجیب آدمی ہے، اتنے سال گزر کے زندہ ہوتا تو آ جاتا، اب تو مان لے۔ اس لیے وہ مانتے نہیں، لیکن وہ پریشان ہیں۔ تو تمہاری اور میری مثال ایسے ہی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کانوں میں بات آ گئی۔ اگر اب میں کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لوگ کہتے ہو، اب بندہ تو کہتا ہی ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مانتا ہی کوئی نہیں۔ اور اگر میں جھوٹ بولوں، چلو معاملہ دفع ہو جائے، میں کہہ دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تم سارے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، لیکن میں کیسے کہوں، میں نے کام کیا ہی نہیں۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ کی وحی آ گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے سارا پول کھول دیا کہ یہ بندے مجرم ہیں، ان کو جو ہے تہمت کی سزا لگائی جائے۔ عائشہ اس معاملے میں بری ہے، اور مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ آئندہ یاد رکھا کریں، جب کوئی بات سنیں اس بات کو نہ آگے کریں نہ اس کے اوپر اعتبار کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بنا دیا اللہ کی اس وحی میں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے آگے کر دیں، جو سنی آگے فوراً کر دی، نہ تحقیق کی، نہ دیکھا یہ بندہ سچ بول رہا ہے، بندہ کیسا ہے بات کرنے والا، یہ بھی نہیں دیکھا۔ یاد رکھو، ایک بات آپ کو سمجھا دوں، مجھے بتا دوں، ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا یہ دین نظام دیا ہے نا، یہ مکمل شکل میں دیا ہے، اور اللہ نے اس کی ایک سند بنا دی ہے۔ اب اللہ نے اس دین کی قیامت تک حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ اللہ نے اس دین کو اتنا محفوظ کر دیا کہ اس حفاظت کی شکل میں اس کو بیان کرنے والا وہ دیانتدار،
امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بد دیانت شخص آپ کو دین کی باتیں کرتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ راوی جھوٹا ہے، چاہے باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس راوی کے غلط ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ اس وقت تک اس پر عمل نہیں کریں گے جب تک آپ کو کوئی دیانت دار امانت دار شخص نہیں بتائے۔ اتنی اللہ نے حفاظت ہمیں، اللہ نے قرآن میں اصول بتایا کہ دیکھو کافر لوگ میرے دین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ دین میں نے بھیجا ہے اپنے فرشتے کو دے کر، فرشتہ امانت دار، اس کے گرد میں نے سارے پہرے لگا دیے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور وہ خود اتنا دیانت دار امانت دار ہے کہ اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، اور پھر یہ لے کر اس کے پاس پہنچا ہے جو خود بڑا دیانت دار ہے، اور اس کے سینے کے اوپر اس کو پیوست میں نے کیا ہے، اور پھر میں نے اس کی بیان، اس کی وضاحت میں اللہ نے بتائی ہے۔ تو یہ اللہ نے اصول بنا دیا کہ اس دین کو بیان کرنے کے لیے، اس دین کو اپنانے والے لوگ، آگے اس کو روایت کرنے والے لوگ یہ دیانت دار اور امانت دار رہنے چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دیانت دار ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر یہ دو خوبیاں یہ نہیں ہیں تو دین پر عمل ضرور کرے لیکن دین کا راوی نہ بنے، راوی نہ بنے، اس کو روایت کرنے والا نہ بنے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اصول بنایا ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنا آگے بیان کر۔ اچھا ادھر سے یہ ہوا کہ جب لوگ واضح ہو گئے، ان کے اندر ایک صحابی ہے مصطح رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بہنوں کی طرف سے رشتہ دار لگتے، بھانجے لگتے ہیں رشتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا علم سیکھتا ہے، کہ اللہ کے دین کی آبیائی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، اس سے کاروبار نہیں ہوتا، تو یہ ان کا تعاون